ہستیوں، بزرگ ہستیوں، معزز حضرات، بڑے بھائیوں، چھوٹے بھائیوں، بڑی بہنوں، چھوٹی بہنوں، السلام علیکم۔ معراج صاحب نے پچھلے سوال جواب کی جو سیشن تھا اس میں لاسٹ میں ہم ناچیزوں کے بارے میں کچھ کلمات کہے اور شرف بخشا۔ میں معراج صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ چونکہ تعریف یا کہ یہ تھینکس، اس میں کچھ شہد جیسا مٹھاس چھپا ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کا جو سوال کا سیشن چل رہا ہے اس میں اس چیز کی یہ ریلیٹڈ ہے، لنک ہے۔ تو وہ مٹھاس انجانے میں تعریف کی جائے یا جان کر تعریف کی جائے تو تعریف انسان کو بہت پسند ہے فطری طور پر۔ انسان کو نہیں بلکہ مخلوقات کو، چاہے جو بھی مخلوق ہو، کیوں ہائیڈروجن کیوں نہ ہو، سب کو پسند ہے۔ تو اس پسند کی وجہ سے انسان واپس تگدوں میں لگ جاتا ہے کہ میں واپس کوئی ایسا حرکت کام کروں تاکہ واپس مجھے داد ملے۔ اسی پر کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کچھ سال پہلے میرے منہ سے کچھ نکلا تھا، پتہ نہیں رب کا اس میں کیا راز تھا کہ خاطر داد خود سے لڑتا ہوں میں، ملے جو داد بھٹک جاتا ہوں میں۔ تو پتہ نہیں اللہ بھٹکنے سے بچائے۔ تو یہ چیزیں بہت مؤثر ہوتی ہیں، اثر کرتی ہیں، خاص کر تعریف جو ہے انسانی فطرت کو، انسانی نہیں بلکہ مخلوقات کی فطرت پہ بہت اثر انداز رکھتی ہے۔ اس میں رب کا کوئی راز ہوگا۔ تو آج کا جو سیشن ہے ابلیس کے حوالے سے، میں دیکھتا ہوں جو دماغ میں آتا ہے وہی بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابلیس کے بارے میں میرے ایک استاد نے کسی آج سے 11-12 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا ہم لوگوں کو۔ اس کے حوالے سے ہی بات کروں گا کیونکہ میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں اپنے سے کچھ بول سکوں۔ الفاظوں میں اگر ابلیس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے معراج صاحب نے شریعت کا ذکر کیا تھا کسی ایک اپنے وائس نوٹ میں، تو ابلیس جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے بلسا، بے لام سین۔ بلسا کا مطلب ہے نا امید ہونا یا نا امید کرنا۔ ابلیس یہ اس کا ناؤن ہے، نا امید ہونے والا یا نا امید کرنے والا۔ اس کے علاوہ کلام پاک میں شیطان کا الفاظ مبارک ہے۔ الفاظ مبارک اسی لیے بول رہا ہوں، کلام پاک کی الفاظ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے اور ڈیوائن ورڈز ہیں، اسی لیے بول رہا ہوں۔ تو شیطان کے لفظی معنوں کے پیچھے انسان جب جاتا ہے تو شیطان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے شیطان، شین تو نون۔ شیطان کا لفظی مطلب ہے دور کرنے والا، دور کرنا۔ تو شیطان یعنی دور کرنے والا، دور کرنے والا۔
تو ابلیس کو اسٹرکچر کے طور پر جنوں سے اس کو منسوب کیا ہوا ہے کہ جنوں کے خاندان سے جن کا اسٹرکچر جو ہے وہ رب کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فواد سے میں نے بنائے. فواد یعنی جو آگ کا دھواں نکلتا ہے اس کو فواد بولتے ہیں. تو خیر یہ اس کا اسٹرکچر ہو گیا. اس کے علاوہ حدیث پاک میں جو ابلیس کے بارے میں آتا ہے اس کو طاؤس الملائکہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ملائکہ کا جو ہے سردار تھا. ابھی سردار کس لیے تھا؟ اس کی محنت اور مشقت کی وجہ سے تھا. محنت کرتے 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 وہ طاؤس الملائکہ بن گیا. یہ شیطان کے جو مقام تھا اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ وہ طاؤس الملائکہ جا کے بنا، ٹیچر ہو گیا، ان کا رابر ہو گیا ملائکہ. یہ ایک روایت ملتا ہے صوفی ازم میں کہ ابھی یہ روایت کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں اس کو اس انداز میں بیان کیا؟ کیونکہ ظاہری الفاظوں میں اس کو بیان کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. تو ایک مرتبہ شیطان یا کہ ابلیس اس ٹائم عزازیل تھا، اس سے پہلے اس کا نام کچھ اور تھا. جب یہ منزلیں طے کرتا گیا، محنت کرتا گیا، مقامات اونچے ہوتے گئے تو جب 7ویں آسمان تک اس کا وہ پہنچ گیا مقام، تو اس کو عزازیل کا نام دیا گیا. یہ ایک جگہ پہ اس نے دیکھا کہ ایک باکس ہے، تو خالق سے پوچھا کہ اس باکس میں یا اللہ پاک کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو، یہ تم سے پرے کوئی ہستی ہے، چھوڑو. تو چونکہ اس میں پھر اس کو جاننے کا ایک تڑپ پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے، باکس کیا ہے. میں اتنے اونچے مقام کا عہدہ رکھتا ہوں، رب کے قریب ہوں، اور ملائکہ کا جو ایک لیڈر ہوں، ٹیچر بھی ہوں، سارے مخلوق کا میرے انڈر کمانڈ میں میرے آ رہے. تو یہ کیا ہے، اس میں جاننے کی کوشش کی. تو اللہ پاک نے اس کو دکھانے کے لیے تو دیکھا کہ بولتے جاؤ کھولو. بہت کوشش کیا، نہیں کھولا. پھر اللہ پاک نے بولا میرا نام جا کے لے لو، کھولو، کھل جائے گا. تو پھر وہ کھل گیا. جب اندر دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے اس کو ایک جلن پیدا ہو گیا. کتنا میں مطلب محنت کرتا ہوں، تو یہ میرے نام کی جگہ پہ ادھر کوئی اور اسم مبارک ہے رب کے نام کے ساتھ. اس کو اس چیز نے ادھر ہی سے وہ نگیٹو ہونا شروع ہو گیا، اس کے پوائنٹس منفی ہونے شروع ہو گئے. اصل میں عزازیل کا جو ہدف تھا، یہ محنت کا جو اس کا جو ڈیسٹینیشن تھا، وہ رضا الہی نہیں تھا.
یہ جو عبادت آپ لوگ بول رہے ہو گروپس میں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں، محنت، کیونکہ عبادت کچھ اور ہوتی ہے، محنت کر رہا تھا، عبادت نہیں۔ وہ محنت اس لیے کر رہا تھا، لاسٹ میں اس حد تک اس ہوتا کہ اس روایت کی بات، یہ روایت بول رہا ہوں کہ وہ چاہتا تھا کہ میں خالق کا جگہ لے لوں تو چونکہ وہ اللہ پاک تو وہ خالق کے، اس کو پتہ تھا ہر چیز کا، ہے بھی ہر چیز کا پتہ ہے، بے شک اسی کو ہے۔ تو اس نے پھر ایک اور روایت میں ہے کہ کہیں پہ گئے تو دیکھا ادھر ایک زنجیر لٹکا ہوا ہے، تو اللہ پاک سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے بولا کہ عزازیل، یہ تمہارے گلے میں ڈالوں گا میں، کسی وقت زمانہ آئے گا یہ تمہارے گلے میں ڈالوں گا، تم نافرمان ہو جاؤ، تمہارے گلے میں ڈالوں گا۔ تو مکالمہ ایسا ہے کہ رب نے اس نے رب کے ساتھ بولا کہ میں آپ کی نافرمانی کروں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے بولا بہرحال یہ آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا جب آپ نافرمانی کرو گے تب۔ تو یہ خیر روایت ہے، ظاہری الفاظ ہیں، ابھی ان کے راز پیچھے کیا ہے، مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ تو اللہ پاک کو پتہ ہوگا۔ لیکن وہ جو محنت اس نے کی تھی، جب ابھی واپس آتے ہیں ان الفاظوں پہ، نا امید ہونا اور دور کرنا، تو جب وہ باکس میں لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ادھر دیکھا تو نا امید ہو گیا، بلسا میں چلا گیا، تو ادھر سے ابلیس بن گیا، نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ تو پھر شطنا میں آ گیا، دور ہونے والے کیفیت میں آ گیا، پیچھے ہٹنا میں آ گیا۔ چلتے چلتے پھر آدم علیہ السلام کے سجدہ تعظیمی کا وقت آ گیا، تو سجدہ تعظیمی میں جب انکار ہو گیا، متکبر بن گیا، تو اس کو وہ جو زنجیر تھا وہ گلے میں بن گیا۔ پھر مکالمہ ہے صوفیوں کے، پھر صحیح مجھے یاد نہیں ہے، پھر سزا یہ زنجیر میں جب ڈالا گیا تو رب سے اس نے یہ اپنے جو محنت تھا اتنے وقت کا، اس محنت کی جزا مانگی، تو رب نے اس کو اس کی سزا کو چھوڑ کے اس کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ پھر چونکہ اس کی محنت کا جو انٹینسٹی تھا، یعنی اتنا زیادہ محنت تھا اس کا، اس کی وجہ سے پھر اس کو یہ اختیار بھی دیا کہ جاؤ، چونکہ آپ خالق بننے کے چکر میں تھے، چلو جاؤ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ جائیں، میرے جو کریشنز ہیں، خاص کر جس کو سجدہ کرنے کا میں نے آپ کو بولا آپ نے نہیں کیا، اس کو اپنے تابع بنانے کا میں نے آپ کو فل اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کا اور اس کو آزاد چھوڑنے کا جو یہ دونوں اس کو ملے، یہ صرف اس کی محنت اور جو اس نے جو تگدو کی تھی پچھلے وقتوں اوقات میں، اور جس کی وجہ سے وہ عزازیل کے مقام تک جا کے پہنچا، اس صرف اس کی جزا تھی۔ اب تھوڑا آتے ہیں دوسری طرف، شیطان، ابلیس، بلسا، انسان کی جو خمیر ہے، آدم کی جو خمیر ہے، یہ وہ خمیر ہے جتنے بھی کریشنز اللہ پاک نے دنیا میں کیے، جتنے بھی، اس سب کی یہ سب کریشنز
کا جو جوس ہے، یعنی سب کے خمیر سے سب کی فطرت کو لے کر اسی ایک ہی کوزے میں بند کیا اللہ پاک نے، پھر اپنی روح ڈالی ہے اس میں. مطلب اتنا اس لیے شرف بخشا اس مخلوق کو کہ اس نے سب کی فطرت بند کر دی ہے، پھر اپنی روح ڈالی. تو یہ انسان کی جو خمیر ہے، فطرت ہے، اسی فطرت کا ایک نیگیٹو فورس جو ہے، خیال جو ہے، وہ شیطان ہے یا کہ ابلیس ہے. آدم اور ابلیس میں فرق صرف اتنا ہے کہ آدم نے، ابلیس نے جب یہ غلطی کی، رب پاک کے جو اس میں حکم کی تعمیل نہیں کی اور آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد اس نے یہ الزام اللہ پاک کے اوپر ڈال دیا کہ آپ نے تو پہلے مجھے بولا تھا کہ یہ زنجیر میں آپ کے گلے میں ڈالوں گا، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ چاہتے تو میں سجدہ کر لیتا، آپ کی نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے خود ہی مجھے اس دلدل میں ڈلوایا، لہٰذا یہ میرا غلطی نہیں ہے. لیکن جب آدم نے شیطان کے مشورے پر بیوی اما ہوا نے یہ جو جنت سے نکالنے والا جو سلسلہ ہے اور سبب ہے، وہ جو اس کے گمان پہ عمل کر کے جب یہ سزا ملا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نہیں بولا کہ اللہ پاک آپ چاہتے تو میں بچ سکتا تھا، آپ نے نہیں چاہا، آپ نے بھیجنا تھا، اسی لیے مطلب ہم لوگ یہ سزا کے حقدار بن گئے اور ہم لوگ کو سزا ملی. اس نے بولا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یہ غلطی میری ہے، آپ نے پہلے تنبیہ کیا تھا. اصل میں ادھر بات آتی ہے اختیار پر. فرشتہ جو مخلوق کے اللہ پاک نے تخلیق کی، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. جن کی فطرت ہے میں فرشتہ پن بھی ہے اور جن والا فطرت بھی ہے اور اس کے پاس اختیار بھی ہے. تو اس اختیار کی وجہ سے کہ بھی چاہو تو تابع رہو، چاہو تو بے شک تابع نہیں رہو. تو اس دور میں جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، فلانے نے اگر مجھے گالی نہیں دی ہوتی تو مجھے غصہ نہیں آتا، اس قسم کے خیالات جب ذہن میں آ جاتے ہیں تو وہ انسان اس ٹائم شیطانی کیفیت میں ہوتا ہے، بلس والے کیفیت میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک، شیطانی کیفیت میں ہو جاتی ہے. یہ شیطان اس قسم کے اگر خیالات آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹائم شیطانی کیفیت میں ہیں. اس کے علاوہ مایوسی والا کیفیت چھوڑو یار، یہ ابھی گم کرو، ہوتا ہی نہیں ہے. اس قسم کے جو خیال آ جاتے ہیں اس ٹائم سمجھ لینا کہ آپ بلسا والے کیفیت میں ہو، ابلیس والے کیفیت میں ہو. اور دور کرنے والا، یعنی دور کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ خیالات جو آپ کو حق سے، جو آپ کو معرفت سے، حق کی معرفت سے آپ کو غافل کرتے ہیں، آپ کو دور کرتے ہیں اس سوچ سے، اس تگدو سے اللہ پاک کے کریٹر کے یا کہ ہستی کے جو شارگ میں اس کے پاس اس کو پہچاننے ہیں کہ اس کا عرفان حاصل کرنے سے وہ خیالات جو خیالات آپ کو دور کرتے ہیں، جب ان خیالات میں آپ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطانہ میں ہو، آپ شیطان والے کیفیت میں ہو. یہ
جو ہے اس قسم کے خیالات یا حالت جو ہے جس میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں، جو حق کی معرفت کے جو خیال ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کے درمیان پردہ بنتے ہیں، تو اس قسم کے خیالات کی کیفیت کو شیطانی کیفیت کہتے ہیں انسان کا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس قسم کی شیطانی کیفیت سے اور بلسا والی کیفیت سے بچائے۔ تکبر اس میں بہت بڑا چیز ہے کہ جب آپ کے کسی ذہن کے کسی کونے میں یہ بات آ گئی کہ میں جو ہے بریلوی ہوں، دیوبندی لوگ جو ہے غلط ہیں، اندر سے آپ کو یہ فخر محسوس ہونا شروع ہو گیا، اٹ مینز کہ یہ وہ کیفیت ہے جو شیطان نے سجدے سے منع کیا تھا۔ یا کہ میں صوفی طریقے سے تعلق رکھتا ہوں، آئی ایم دا بیسٹ فلانا، جو ہے یہ اس قسم کے جو کیفیت ہے، یہ یاد رکھو وہ شیطان والا کیفیت ہے جب اس نے منع کیا تھا آدم کو سجدہ تعظیم کرنے سے۔ عجز، انکساری کا کلام پاک میں بہت ذکر ہوا ہے، اور رب نے بولا یہ میرے بندے ہیں۔ وَإِذَا خَاتَمَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس سے پہلے صحیح، اللہ پاک معاف کرے، آیت یاد نہیں آ رہا۔ تو جو میرے بندے ہیں اللہ پاک بولتا ہے وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جو عبد الرحمن کے یعنی رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور کوئی جاہل ان کو ٹکراتا ہے تو اس کو بولتا ہے اللہ پاک آپ پر سلامتی رکھے۔ تو اندر کی ان کیفیات سے بچیے گا۔ یہ جو دل کی دھڑکن کا جو ECG نکالتے ہیں، اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، انسان 24 گھنٹے اسی سلسلے میں ہوتا ہے۔ تو جب اوپر ہوتا ہے تو ٹریگر پہ ہاتھ ہونا چاہیے کہ نیچے نہیں جاؤں میں، جب نیچے آتا ہے پھر تقدوں میں ہونا چاہیے کہ میں اوپر جاؤں، اپنا جو ہے رب کے ساتھ وصل قائم کروں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا وصل قائم کروں۔ اس کے ساتھ جب وصل قائم نہیں ہے تو انسان کچھ نہیں، اور انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا وصل قائم ہو، یہ انسان کی معراج ہے، اس سے بڑا اس کی معراج کی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ جو شیطان کا انکار، یہ جن سے اس کو عزازیل بنانا، عزازیل سے اس کو ابلیس بنانا، یا کہ پھر یہ آزاد چھوڑنا یا اختیار دینا، یہ سارا رب کا جبر تھا، اس کو یہ سسٹم کرنا تھا، کیونکہ جو چاہتا تھا اس چاہنے میں ان چیزوں کی ضرورت تھی، ان کیفیات کی ضرورت تھی، تو وہ حساب کتاب کرنا تھا، اس کو جن کے کریشنز میں بنا کے اس کو اتنا یہ اپنی جبریت کی اس میں دائرے میں لا کر اسی سے اتنا محنت کروانا کہ وہ اس قابل ہو جائے، اس حد تک بڑھ جائے اور اس قابل ہو جائے کہ اس کو میں آخرت تک اس سے یہ کام لینا ہے کہ یہ نیگیٹو فورس کی طرح کام کر سکے۔ ایک جن نیگیٹو فورس کی طرح شاید وہ کریشن کام نہیں کر سکتا جب تک وہ جو ریاضت و عبادت جو محنت کیا تھا اس نے اس حد تک پہنچا تھا، اس کے لیے وہ مقام چاہیے تھا، تو اس کو میں اس سے محنت کروا کے اس مقام تک پہنچایا، پھر اس کو ادھر تک لانا، پھر انسان کو آسن تکمیل تک اس میں حالت میں بنا کے اسفل سافلین تک پہنچانا، یہ سارا اس کا جبر اور کھیل ہے۔ اس نے رچایا جو چیز چاہتا تھا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی وہ چاہتا کیا تھا؟ چاہتا یہ تھا کہ میں ظاہر ہو جاؤں،
ابھی اس کوزے میں ظاہر ہونے کے لیے کپانا پڑتا ہے، تڑپنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، تاکہ رگڑنا پڑتا ہے. یہ سارے رگڑ کے لیے، کپ کمانے کے لیے، اس کوزے کو اس قابل بنانے کے لیے کہ اس میں وہ اپنے جلوہ نمائی کرے. تو یہ چارے چیزوں کے لیے وہ جلوہ نمائی کے قابل بنانے کے لیے اس جو کوزے کو جو آلات سے گزرنا پڑتا ہے، اس آلات کے لیے یہ سارے ریکوائرمنٹس تھے. رب نے یہ بنائے. بس اتنا کہنا تھا. ابھی پتہ نہیں میں نے صحیح بولا یا غلط بولا، مجھے پتہ نہیں، بس جو منہ میں آیا بول دیا. ادھر گروپ میں بہت ہستیاں ہیں، ان کی میں نے وائسیں سنے، بہت وزندار بندے ہیں. تو بس دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، اور مجھے اس ناچیز کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.